میڈیکل کی طالبہ 21 سالہ مہر نے اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں 15 سال کی تھی جب میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن میرے کزن نے میرے فون میں اس لڑکے کے پیغامات دیکھ لیے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا، جس پر میں بہت ڈر گئی۔ میرے خوف کا فائدہ اٹھا کر اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو میرے جیسے لوگ ہی سدھار سکتے ہیں۔ میں کسی کو اس واقعے کے متعلق بتانے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ میں جانتی تھی سب مجھے ہی غلط کہیں گے۔ ایک اور 22 سالہ طالبہ ماریا نے بتایا کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے ایک کمرہ دیا گیا تھا جہاں میں رات کو اکیلی سوتی تھی۔ ایک رات ایک شخص کمرے میں گھس آیا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اسے فوراً پہچان نہ سکی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا خالو تھا۔ اس نے ہاتھ سے میرا منہ بند کر دیا اور اس کے بعد اس نے مجھے ہوس کا نشانہ بنایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی ان کے گھر نہیں گئی، لیکن وہ ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک بار میں گھر میں اکیلی تھی کہ وہ آ گیا اور اس نے پھر سے زیادتی کر ڈالی۔ میں انتہائی مناسب لباس پہنتی تھی۔ جب پہلی بار اس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس روز بھی میں نے شلوار قمیض کے اوپر بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جو لوگ لڑکیوں کے مختصر لباس کو ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا جواز بتاتے ہیں، وہ بتائیں کہ وہ پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ 22 سالہ سائرہ بھی میڈیکل کی ہی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ میں 11 سال کی تھی اور اپنے تایا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں ایک کمرے میں بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرا تایا اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی ٹی وی بند کر دیا۔ اس سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ ٹی وی بند کرنے کے بعد اس نے میری گردن سے پکڑ کر میرا سر پوری طاقت سے پیچھے صوفے کے ساتھ لگا دیا اور شراب کی بوتل میرے منہ میں انڈھیل دی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی خالہ کے کمرے میں گئی اور اسے واقعے کے متعلق بتایا، لیکن وہ الٹا مجھے ہی غلط کہنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارے کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور مختصر لباس نہیں پہننا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ اب اس واقعے کے متعلق کسی کو نہ بتانا۔